لیکن اس میں جو وہ فیلئر نظر آیا ہے. اب یہ پچھلے کے 18-19 سال کی جتنی میری رپورٹنگ اور جرنلزم تھی اس کا یہ مشکل ترین دن تھا کہ ایسے بچے جن کے نام بھی ابھی نہیں رکھے گئے تھے اور ہم ان کو جاں بحق کہہ رہے تھے، جو وہاں پہ مناظر تھے وہ یقین کریں بیان نہیں کیے جا سکتے. جو ان کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے یا لواحقین والدین تھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھے. جو خبر صبح آئی اور جو تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں اس کے 2-3 پہلو ہیں. عامر صاحب، پہلا پہلو تو یہ کہ فیلئر تو ہوا ہے پمز انتظامیہ کی جانب سے، کیونکہ جو انٹرنیشنل سیفٹی رولز ہیں یا جو پریکٹسز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ کہیں پیش آ جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان کو ایویکویٹ کرنا ہے. لیکن اس میں جو وہ فیلئر نظر آیا ہے اور جو تفصیل بھی آئی ہے کہ صبح 6:38 کے اوپر ایک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، چنگاری بھڑکتی ہے اور اس کے بعد انکوبیشن سینٹر کے اندر جو انکوبیٹر ہوتا ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پھر اسموک ہو جاتی ہے اور پھر آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور ساتھ ہی چھتیں بھی گر جاتی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کی توضیح کر دوں کہ پہلے انہوں نے جو بتایا تھا کہ شارٹ سرکٹ ہوا، اب جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیبولائزر پھٹا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا. پلیز جاری رکھیے گا. جی، وہ نیبولائزر پھٹنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، پھر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھی. تو شروع میں تو یہی کہا جا رہا تھا. پھر جو لواحقین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دروازے بند تھے، عملہ کوئی نہیں تھا اور ہم نے شیشے توڑ کر بچوں کو ریسکیو کیا. اور جو ای ڈی صاحب ہیں پمز کے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ نہیں، عملہ موجود تھا اور انہوں نے ایک بچے کو جو ہے وہ ریسکیو کیا. لیکن لواحقین اس کی الٹ کہانی بتا رہے تھے اور ایک جو ان کی خالہ تھیں وہ بھی سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھانجے کو جو ہے وہاں سے ریسکیو کیا. لیکن جو 14 بچے تھے وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا. اور جو سی ڈی اے کی رپورٹ کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اس میں بھی اسی بات کی نشاندہی کی گئی کہ پمز عملے کی جانب سے جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی گئیں اور دروازے بھی بند تھے، شیشے توڑ کر ان کو جو ہے وہ اندر جانا پڑا. اور یہ چیزیں دو طرفہ یعنی کہ متضاد قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن جو ابتدائی رپورٹ ہوئی اس کے بعد آپ دیکھیں 6:38 سے اور جو سی ڈی اے کی رپورٹ آئی ہے فائر کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں 6:54 کے اوپر کال آئی. پھر کال آنے کے بعد ان کا 1 منٹ ہمیں لگا ٹیم روانہ کرتے اور 6 منٹ کے بعد ٹیم وہاں پر پہنچی، یعنی کہ 7:01 کے اوپر جو ہے وہاں پر فائر اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ شروع ہوا. لگ بھگ اس دوران اگر دیکھیں تو 23 منٹ جو ہیں وہ بڑے قیمتی 23 منٹ تھے. اس دوران نہ تو وہاں پر کوئی اگر عملہ ہوتا تو وہ فائر بجھا لیتا، اور اگر کوئی وہاں پر کوئی سیکیورٹی والے سٹاف بھی ہوتا تو وہ دروازے کھول کے بچوں کو ریسکیو کر لیتے یا پھر عملہ ریسکیو کر لیتا. لیکن اس سارے پروسیس میں وہ کہیں نظر نہیں آئے. اور یہاں پر ایک بڑا سوال پمز انتظامیہ کے اوپر بھی اٹھتا ہے عامر صاحب، وہ یہ کہ جو سیفٹی تھی آپ کی، فائر سیفٹی، وہ کیوں نہیں کام کر رہی تھی، اور پھر آپ نے کیا ڈرلز کی تھیں. اطلاعات یہ بھی سامنے آئی وہاں پر کچھ لوگوں نے جو پمز کے وہاں کے لوگ تھے جو کام کرنے والے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس وارڈ میں 2-3 دن پہلے بھی جو اے سی ہیں انہوں نے ٹرپ کیا ہے. اس کی شکایت بھی کی گئی لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. نہیں، اگر دیکھا جائے تو اگر پہلے سے جیسے ہی کوئی شکایت آئی تھی کہ اے سی ٹرپ کر رہے ہیں، کوئی ایشو سامنے آ رہے ہیں، تو وہاں پر الیکٹریشین یا پھر جو باقی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ٹیکنیکل میکینیکل، اگر وہ دیکھ لیتے تو شاید یہ حادثہ یہ سانحہ نہ رونما ہوتا. تو پھر اس کے بعد سب کچھ آپ کے سامنے ہے، وفاقی وزراء بھی آئے، پولیٹیشنز بھی آئے، لیکن جو لواحقین ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو عینی شاہدین ہیں، کم از کم میں وہاں پر 15 کے قریب عینی شاہدین سے عامر صاحب میں نے بات کی اور وہ سب کی ایک ہی کہانی سامنے آئی، ایک ہی بات سامنے آئی. لیکن پہلے ای ڈی صاحب نے کہا کہ بچے چوری ہونے کی وجہ سے دروازے بند کیے جاتے تھے یا کچھ اس طرح کے کچھ ایشوز سامنے آتے تو اس وجہ سے دروازے بند تھے. لیکن سوال وہاں اب وہی ہے کہ کیا عملہ وہاں پر تھا؟ اگر تھا تو پھر انہیں ریسکیو کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں پر پیرامیڈیکل سٹاف ہو یا ڈاکٹرز ہوں یا پھر باقی جو وہاں پر سٹاف ہوتا ہے وہ سب سے پہلے پیشنٹس کو ریسکیو کرتا ہے. اور یہ تو وہ والے پیشنٹس تھے جو چل بھی نہیں سکتے، 1 دن 2 دن یا میکسیمم 3 دن ان کی عمریں تھیں اور ان کو تو پہلے ہی ریسکیو کرنا چاہیے. تو فیلئر تو سب سے بڑا یہی سامنے آیا ہے. اور اس کے بعد جو تضادات سامنے آ رہے ہیں، جو وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری صاحب وہاں پر پہنچے، وہ
अपने आप को डिफेंड कर रहे थे या अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन उनके हवाले से भी कुछ उनके ऊपर सवाल सारे ये पिम्स केस पे आए हैं कि ये पहले भी इस तरह के वाकयात यहाँ पे होते हैं। हमारा एक कौमी एक खासा बन गया है कि जब इस तरह का वाकया होता है तो फिर हम नज़र डालते हैं। तो पिम्स का ये बताया जा रहा है कि पिम्स अस्पताल में कई बरस से कोई फायर ड्रिल नहीं करवाई गई। अस्पताल अमले को हंगामी सूरत हाल से निपटने की अमली तरबियत नाम किसी ने नहीं दी, और पिम्स में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग हर 6 महीने बाद अदरवाइज करवाना लाजमी है। और आतिश ज़दगी के दौरान जो है ऑक्सीजन सिलेंडर, जिस तरह अभी फ़हीम भी बता रहे थे, वो फटने से वो एकदम से आग बड़ी तेज़ी से फैली और कोई अलार्म सिस्टम जो था वो फ़ाल नहीं था और कोई इनखला का सिस्टम मौजूद नहीं था। और प्लस मैं फ़हीम आप ही की देख रहा था ट्वीट के आपने ये नेशनल असम्बली की जो है ना एक ज़ैली कमेटी की एक रिपोर्ट बताई है कि ये सिर्फ पिम्स का नहीं है, इस्लामाबाद के बाकी अस्पताल भी जो हैं वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बोर्ड जो है वो गैर फ़ाल हैं, और जो छोटे क्लिनिक्स और मैटरनिटी होम्स वगैरह है वहाँ कोई निगरानी नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, मादर पिदर आज़ाद है। फ़हीम ये वहाँ पे आपने सूरत हाल देखी कि अफरा तफरी क्लियरली नज़र आ रही है, और लवाहिकीन और ये छोटे बच्चे देखे पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में जिसने ये देखा होगा कि 1 दिन के बच्चे 2 दिन के बच्चे 14 बच्चे जो है बेचारे जो है और उनकी माओं पे जो गुजर रहा है, और ये रवैया जो आप वहाँ की इंतज़ामिया का वजारत का देख रहे हैं, क्या माहौल था वहाँ पे? देखें, जो वफाकी वजीर साहब हैं इनका जब मेयर थे आपने वो क्लिप सुना दिया। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक इवेंट में ये आधा घंटा और 45 मिनट लेट हुए, तो वहां पर गर्मी में जो लोग बैठे हुए थे तो उनमें से एक खातून रिपोर्टर ने उनसे ये एहतजाज किया कि आप हमें एग्जैक्ट टाइम बता देते ताकि हम उसी वक्त आते, हम आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहे थे। तो उधर भी इन्होंने इसी तरह का रवैया इख्तियार किया था और आज भी यही रवैया उनका था। एक तो लवाहिकीन को वो दिलासा देते कि इतना बड़ा फेलियर हुआ है, इतना बड़ा सानिया हुआ है, उनके प्यारे बच्चे। आमिर साहब, एक फैमिली थी जिसको 12 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी और वो बच्चा भी इसी हादसे का शिकार हुआ और वो चंद लम्हात की खुशी थी। मतलब वो एक ऐसे आलम में, एक ऐसी परेशानी में लोग थे और उनके साथ इस किस्म का रवैया।